ہم نے قرآن مجید کو اس کا حق نہیں دیا، ہم نے اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارے، ہمارے تصورات کی اصلاح کرے اور وہ ہماری عظمت اور سربلندی عطا کرے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مطلب کو ہم نے صرف ناظرہ قرآن تک محدود کر دیا۔ ہم قرآن مجید کو صرف پڑھنا جانتے ہیں بغیر سمجھے، جبکہ اس حدیث کا جو مطلب ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف اور معنی دونوں کو سیکھنا ہے، اور معنی اور مفاہیم کو سیکھنا حروف کو سیکھنے کے سامنے بدرجہ اولا ہے۔ وہ زیادہ بہتر ہے معنی اور مفاہیم کو سیکھا جائے، مگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھنا ہی نہیں جانتے، صرف ہم اس کے حروف کے دہراتے رہتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارے پیش نظر پارہ اور سورہ کو ختم کرنا ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ ہم اسے سمجھیں۔ آج حامل قرآن کا مطلب ہی بدل گیا۔ لوگ حفظ کرتے ہیں اور اس کے الفاظ کو دہرانا ہی قرآن کے ساتھ مشغول ہونے کو الفاظ کو دہرانا ہی سمجھتے ہیں، بس بغیر اس کے کہ کچھ بھی انہیں سمجھ میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حفظ قرآن کرتے ہیں وہ لوگ بعد میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسا حفظ قرآن سے پہلے تھے۔ ان کے اخلاق و کردار میں ذرا تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوتا۔ آج ہم قرآن مجید کی قاری کی آواز کو سننے کے لیے مختلف ذرائع سے آڈیو کا استعمال کرتے ہیں اور گھر میں اس کو بجتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ گھر کے مختلف گوشوں میں اس کی آواز گونجتی رہے، اور اپنے خصوصی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، گویا جیسے ہم اس قرآن کے مخاطب ہیں ہی نہیں، در و دیوار ہیں۔ ہم نے اپنے قرآن کو ترک نہیں کیا کیا؟ یہ ترک قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ یقیناً ہم نے اپنی کتاب کو ترک کر دیا ہے اور محض اسے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس آیت کے متعلق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کے ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور محض اسے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور اٹکل اور گمان پر ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ صرف زبان سے رٹنا جانتے ہیں۔ آج پوری کی پوری امت اس آیت کا مصداق ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ہمارا قرآن کو نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا وبال بن گیا ہمارے لیے۔ یہ قرآن مجید تو آیا تھا ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب آ چکی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مگر ہم نے آج قرآن مجید سے ہدایت اخذ کرنا چھوڑ دیا اور ہدایت کو دوسرے چشموں سے حاصل کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل اور خوار ہو گئے۔ قرون اولیٰ کے مسلمان قرآن سے وابستہ تھے، ان کی عزت تھی، روب تھا، دبدبا تھا۔ بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب فضائل قرآن صفحہ نمبر 287، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کی وجہ سے، یعنی اس کو ترک کر دینے کے باعث انہیں پٹخ کر رکھ دے گا، انہیں رسوا اور خوار کر دے گا۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان اس کتاب سے چمٹے رہے ان کو عزت نصیب ہوئی، اور آج وہ دور آ گیا جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلیل و خوار ہو گئے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے ان کو بھلا دیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 67۔